بہت پیارا واقعہ، بہت ہی پیارا واقعہ. یعنی ہم سب کو سوچنا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا. آپ سب نے شاید نام سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا مجھے نہیں معلوم. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت بہلول. بولو کیا نام تھا؟ بہلول. سنا کبھی نام سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا. حضرت بہلول. ساتھ میں بولو بہلول. یہ بہت زبردست اللہ کے ولی، یعنی چوٹی کے ولی. اب وہ ایسا ہی راستے میں کسی کنارے پر بیٹھے اور اللہ اللہ بولو کیا؟ اللہ اللہ. یہ اللہ کا ولی کس کو یاد کرے؟ نہیں بولو نا، اللہ کا ولی کس کو یاد کرے؟ اللہ کو یاد کرے. ہم دنیا والے دنیا کو یاد کرتے ہیں، ہم دکان کو یاد کرتے ہیں، پیسہ یاد کرتے ہیں. وہ اللہ کے ولی اللہ کو یاد کرے. اب وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے اور ان کا روز کا معمول تھا، وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور قبلے کی طرف چہرہ کرتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے. اب اسی علاقے میں اس زمانے کا جو بہت بڑا بادشاہ، اس کی سواری وہاں سے جانے والی. اور وہ زمانے کا دستور تھا کہ اگر بادشاہ کی سواری آئے، اب ظاہری بات ہے بادشاہ کی سواری تو اس کے ساتھ گھوڑے بھی ہوں گے، اونٹ بھی ہوں گے، کچر بھی ہوں گے، ہاتھی بھی ہوں گے، اور معلوم نہیں کتنے فوجی ہوں گے، کتنے پولیس ہوں گے. لیکن اس زمانے کا دستور تھا کہ اگر بادشاہ کی سواری آنے والی ہو تو ہر آدمی جو بیٹھا ہو وہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائے. اب وہ بادشاہ کی سواری اسی گلی سے گزر رہی ہے، ہر بیٹھنے والا کھڑے ہو رہا، ہر بیٹھنے والا کھڑے ہو رہا، کیونکہ وہاں کا قانون تھا کہ بادشاہ کا ریسپیکٹ کرنا، ڈسپلن کرنا، اور اس کے لیے بادشاہ کے احترام میں بولو کھڑے ہونا. اب یہ حضرت بہلول یہ تو اپنے ذکر میں تھے، اللہ اللہ بولو کھڑے نہیں، ساتھ میں بولو نہ کھڑے نہیں ہوئے. اب وہ بادشاہ کی سواری جب جا رہی تھی تو بادشاہ کی نظر پڑی. ہاں وہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے کہ یار جتنے ایریا میں بیٹھے تھے سب میرے احترام میں، میرے ریسپیکٹ میں اور میری عزت میں سب کھڑے ہو گئے. یہ جو فقیر جیسا آدمی بیٹھا یہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ تو بادشاہ نے بڑے غصے میں اپنے کسی درباری کو کہا کہ جاؤ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، ان کو بلا کر لاؤ. وہ درباری گیا اور کھینچ کھانچ کے ان کو بادشاہ کے پاس لے کر آیا. بادشاہ اپنی سواری پر بیٹھا، کہتا کیا نام تمہارا؟ کہا نام بہلول. بولو کیا نام؟ بہلول. کہا یہ میں بادشاہ ہوں اور میری سواری یہاں سے گزری ہے، اور قانون ہے کہ جب بادشاہ کی سواری گزرے تو ہر بیٹھنے والے کو کھڑے ہونا چاہیے، تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کہا حضرت بہلول اللہ والوں کا جواب بھی بڑا عجیب ہوتا. کہا میں بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. کس کی خدمت میں لگا ہوا ہوں؟ اب وہ ظاہری بات ہے وہ تو بادشاہ ہے. اس نے غصے میں کہا یہاں اور کون بادشاہ ہے؟ میں یہاں کے علاقے کا بادشاہ ہوں، مشرق پر میری حکومت، مغرب پر میری حکومت، یہاں کون سے بادشاہ کی خدمت میں تو لگا؟ کہا میں اس بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا. اس بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، بولو مجھے پیدا کیا، اور تیرے باپ کو پیدا کیا. وہ بادشاہ سمجھ گیا ہے کون بادشاہ ہے؟ اللہ. ساتھ میں بولو نا کون ہے؟ اور ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ کوئی اور ہوتا تو بادشاہ کے سامنے کانپ جاتا، گھبرا جاتا، ڈر جاتا. لیکن قرآن پاک میں لکھا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا. بولو سبحان اللہ. قرآن میں لکھا پارہ نمبر 11، میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ جو حافظ ہوں گے. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرا ولی بندہ ہوگا، ساتھ میں بولو جو میرا ولی بندہ ہوگا، اللہ فرماتے نہ دنیا میں کسی کا ڈر ہوگا نہ آخرت میں کسی کا غم ہوگا. اللہ فرماتے میرا ولی بندہ ایسا بندہ ہوگا دنیا بھی اس کے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی اس کے قدموں میں ہوگی. تو میں کون سے ولی کا نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے؟ حضرت
پالو. تو بادشاہ نے بڑے غصے میں کہا کہ تم کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ تو کہا میں اس بادشاہ کی خدمت میں جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, مجھے پیدا کیا, تمہارے ابا کو پیدا کیا, میں تو اللہ جل جلالہ اما نوالہ رب ذوالجلال کی خدمت میں لگا, اور میری زبان پر اس وقت نام کس کا ہے؟ تو بادشاہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ جواب تو بہت شاندار جواب تھا. تو بادشاہ تھوڑا ایسے غصے میں ہوا اور ایک ایسے لکڑی کا ٹکڑا رکھا تھا, وہ لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا. بھائی وہ لکڑی آتی نا, چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا لیا اور غصے میں کہا اے فقیر لے یہ لکڑی پکڑ, تو پاگل ہے, تو دیوانہ ہے, تیرے میں عقل نہیں ہے, تیرے میں ہوش نہیں ہے, تجھے نہیں معلوم کہ بڑوں کا احترام کیسے کرنے کا. وہ لکڑی کا ٹکڑا لیکن کیوں دیا مجھ کو؟ تو بادشاہ نے کہا یہ اس لیے دیا تیرے سے کوئی بڑا پاگل ملے اس کو دے دینا. تو ہے ہی پاگل, لیکن تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے, دیوانہ ملے, مجنون ملے, جس کے اندر کوئی شرم حیا نہ ہو, تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اسے بولو. حضرت بہلول اللہ کے ولی, بتاؤ اللہ کے ولی کسی کے سامنے الجھنے والے؟ خود نے کہا ٹھیک ہے, میرے سے بڑا کوئی پاگل ملے گا تو میں دے دوں گا. یہ کہہ کر لکڑی کا وہ ٹکڑا اپنے جھولے میں رکھا اور واپس وہ درخت کے نیچے چلے گئے. اور بولو کس کا نام لینا شروع کیا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو کس کا نام لینا شروع کیا؟ اور ہم کو بھی کس کا نام لینا چاہیے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, ہم کو بھی کس کا نام لینا چاہیے, کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے, ہم سب کو معلوم ہے. ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا, میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ وہ حضرت بہلول کس کا نام لے رہے تھے؟ اللہ. اور ہم کو بھی کن کا نام لینا چاہیے؟ اللہ, کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم معلوم نہیں اللہ کے سامنے کیسے ہوشیاری کر جاتے ہیں, گناہ کر جاتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ باقی سچ بتاؤ, اللہ کی قدرت کا ہم میں کوئی مقابلہ کر سکتا؟ نہیں بولو نا, کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اللہ خود فرماتے میرا بندہ, اللہ فرماتے میرا بندہ. کس پر بیٹھے ہو؟ نہیں بولو نا, کس پر بیٹھے ہو؟ زمین پر. اللہ فرماتے زمین پیدا کر. بھائی ہے ہم میں سے کوئی ہے جو زمین پیدا کر سکتا؟ اللہ فرماتے چلو زمین نہیں, آسمان. ہم نے کہا اللہ جب زمین پر بیٹھے زمین پیدا نہیں کر سکتے تو آسمان تو کبھی گئے نہیں, اللہ آسمان کیسے پیدا کریں گے؟ اللہ فرماتے اچھا آسمان سے جو پانی آتا نا اس پر تو حکومت کر, جب جی چاہے اتار دے, جب جی چاہے روک دے. بتاؤ ہمارے بس میں ہے؟ نہیں بولو ہمارے بس میں ہے. اگر ابھی بارش ہوئے ہم میں سے کوئی روک سکتا؟ اور ابھی نہیں ہو رہی ہے, کوئی اتار سکتا؟ اور اللہ فرماتے میرا بندہ اگر طاقت ہے تو چند گھنٹوں میں کھیتوں میں اناج پیدا کر دے, باغ میں پھل اور فروٹ لے کر آ. بتاؤ لا سکتے ہم چند گھنٹوں میں, چند دنوں میں؟ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, پورا مجمع بولے گا زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ آسمان سے پانی اتارنے والا کون؟ ہمارے کھیتوں کو سبز و شاداب بنانے والا کون؟ ہمارے باغوں میں پھل اور فروٹ لانے والا کون؟ اللہ. تو حضرت بہلول وہی اللہ کے ولی وہ درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے, جھولے میں کیا رکھا اور کہا ٹھیک ہے کوئی بہت بڑے پاگل کو دے دوں گا, رکھ دیا. چلو زمانہ گزر گیا. بولو زمانہ. ایک دن یہی اللہ کے ولی, بولو کون؟ حضرت, سننا برابر سننا, یہ اللہ کے ولی حضرت بہلول, ان کو پتا چلا کہ بادشاہ بہت بیمار ہے, اور اتنا بیمار ہے کہ اس کا آخری وقت ہے. اب ظاہری بات ہے بادشاہ بیمار ہے تو ڈاکٹروں کی لائن, طبیبوں کی لائن, حکیموں کی لائن, اور معلوم نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ کس کی دوا سے اچھا ہوگا اسے مٹکے بھر کے سونا دیا جائے گا. تو طبیب بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے, معلوم نہیں جو علاج کرنے والے سب لائن میں کھڑے گئے, اور سب کو یہ فکر ہے کہ میری دوا سے بادشاہ اچھا ہو جائے اور سونے بھر کے مٹکے میں لے کر چلا جاؤ. لیکن میرے مورا والو, جب اوپر والا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی روک سکتا؟ بھائی اوپر والے نے فیصلہ کر دیا جانا ہے, بتاؤ نا ہم میں سے کوئی روک سکتا آپ سے؟ اللہ نے فرمایا, بلکہ اللہ خود فرماتے میرا بندہ سن, اللہ فرماتے میرا بندہ آخری وقت آئے. اللہ کہتے بلا نا, کس کو بلاتا؟
بھائی اللہ فرماتے بلا کس کو بلاتا؟ حکیم کو بلائے گا، طبیب کو بلائے گا، وعید کو بلائے گا، ارے کسی تعویذ والے کو بلائے گا۔ اللہ فرماتے بلا، جس کو بلانا ہے بلا لے۔ آج میرا فیصلہ تجھے موت کے گھاٹ اتارنا ہے اور دنیا والوں کا فیصلہ تجھے بچانا ہے۔ اللہ کہتے میری قسم آج سب پیچھے رہیں گے اور میرا فیصلہ، یہ لکھا ہے قرآن میں، ارے بولو نا، یہ لکھا ہے قرآن میں، قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، لیکن ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں قرآن پاک۔ قرآن پاک میں صاف اللہ چیلنج کرتے، اوپن چیلنج، بلا ڈاکٹر کو بلا، کہیں بمبئی سے ڈاکٹر بلا لے، ارے امریکہ سے ڈاکٹر بلا لے، لیکن تو یاد رکھ جس ڈاکٹر کو بلا رہا ہے اس کا بھی آخری وقت آئے گا تو بچانے والا نہیں، بولو نا بچانے والا۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب آخری وقت ہوگا، جب تیری روح نکلنے والے ہوگی، اللہ فرماتے بلا لے، کسی حکیم کو بلا لے، کسی ڈاکٹر کو بلا لے۔ اللہ فرماتے آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی اور میری طاقت تجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی ہوگی۔ سب کا معاملہ پیچھے ہوگا، اللہ کا فیصلہ۔ تو وہ بادشاہ کا بھی ایسا ہی معاملہ، آخری سانسیں لے رہا ہے، لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے، ڈاکٹر بھی کھڑے، حکیم بھی کھڑے، طبیب بھی کھڑے، اور سب کو انتظار ہے کہ میری دوا سے فرق ہو۔ تو یہ کون حضرت؟ یہ بھی آ گئے وہاں پہ، بولے یہ بھی آ گئے۔ جب آئے تو پہلے تو ان کو سب نے کہا تم کوئی حکیم ہو، تم کوئی ڈاکٹر ہو، تم اب یہ جھوٹ تو بولنے والے نہیں، صاف کہا میں ڈاکٹر بھی نہیں، میں حکیم بھی نہیں، میں کوئی وعید بھی نہیں۔ تو کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ یہاں بادشاہ بیمار ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، ان کو دوا کی ضرورت ہے، اور جس کی دوا سے اچھے ہو جائے مٹکے بھر کے سونے ملنے والے۔ کہا نہیں، بادشاہ کو جا کے اتنا کہہ دو کہ میں اچھا کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں ڈاکٹر واکٹر نہیں ہوں، صرف 2-3 منٹ بات کروں گا۔ اور پھر اب بادشاہ کو خبر ملی، خیر وہ تو آخری سانسیں لے رہا تھا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، آنے دو جو آتا ہے آنے دو۔ یہ آئے بادشاہ کے پاس بیٹھے، کہا مجھے وہ بادشاہ کیسا پہچانے گا اتنے ساروں کو دیکھنے والا؟ کہا نا میں نے نہیں پہچانا۔ حضرت بہلول نے کہا مجھے معلوم تھا آپ مجھے نہیں پہچانو گے، لیکن میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگے مجھے تو کوئی بھی پہچانے گا، میں بادشاہ ہوں۔ اور وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا، آخری وقت ہے۔ ہاں میں تو ایک سوال پوچھنے آیا۔ بولو حضرت بہلول نے کیا فرمایا؟ میں ایک، نہیں آپ سب بولیں گے ساتھ میں ایک، وہی سوال میں مورا والے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ ہاں حضرت بہلول نے فرمایا میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنے آیا۔ بادشاہ کو کہا جب تمہیں دنیا کا سفر کرنا ہوتا، جیسے بادشاہ ہو، کبھی ایک ایریا سے آپ کو دوسرے ایریا میں جانا، کبھی ایک اسٹیٹ سے تمہیں دوسرے اسٹیٹ میں جانا، کبھی ایک علاقے سے تمہیں دوسرے علاقے میں جانا، یا کبھی تمہیں جنگل میں سفر کے لیے جانا، کبھی سیر اور سیاحت کے لیے تمہیں کہیں جانا، تو آپ جب دور جانا چاہتے تھے تو کتنے دن پہلے تیاری کرتے تھے؟ تب بادشاہ نے لمبی لمبی سانسیں لے کر کہا ہاں مجھے جنگل میں جانے کا شوق ہوتا تھا اور شکار کرنے کا شوق ہوتا تھا، لیکن جب ہم کو جانا ہوتا اس سے 15-20 دن پہلے ہماری تیاری شروع ہوتی۔ ہمارا کھانا کون پکائے گا، ہمارے لیے پانی کا انتظام کون کرے گا، وہاں حمام کون بنائے گا، وہاں نہلانے اور دھلانے کا کام کیا ہوگا، وہاں پہ سیر و تفریح کا کیا کام ہوگا، سواری کتنی ہوگی، غلام کتنے ہوں گے، نوکر کتنے ہوں گے۔ کہا کتنے دن پہلے انتظام ہوتا تھا؟ بولو کتنے دن پہلے؟ 15-20 دن پہلے، جبکہ جانا تھا صرف جنگل میں۔ بھائی شہر میں رہتے تھے، جنگل میں جانا ہوگا، چلو بھائی کتنا بھی دور جانا ہو مگر 15-20 دن پہلے تمہاری تیاری ہوتی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا اتنے پہلے تو ہماری تیاری ہوتی تھی۔ اب حضرت بہلول نے کہا ابھی جو سفر کرنا ہے بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، ختم ہی نہیں ہونے والا۔ کتنے دن پہلے تیاری؟ کیونکہ جو سفر ابھی تم کو کرنا ہے بہت لمبا، موت کا سفر ہے۔
اس میں نمازوں کی تیاری ہے، اس میں روزے کی تیاری، اس میں زکوٰۃ کی تیاری، اس میں حج کی تیاری، اس میں عمرہ کی تیاری، اس میں اللہ کا حق ادا کرنے کی تیاری، اس میں بندوں کا حق ادا کرنے کی تیاری، جھوٹ نہ بولا ہو، چغلی نہ کیا ہو، حسد نہ کیا ہو، بغض نہ کیا ہو، دشمنی نہ کیا ہو، نفرت نہ کیا ہو. یہ بہت لمبا سفر ہے اور اس کے لیے یہ سب تیاری ہونی چاہیے. آپ ایک چھوٹا سا جنگل کا سفر کرتے تو 15-20 دن پہلے تیاری کرتے. اب اتنا لمبا چوڑا موت کا سفر کرنا، کیا آپ نے یہ سب تیاری کی ہے؟ تو بادشاہ زور سے چیخا اور چلایا، کہا نہ، نماز بھی باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے. تو حضرت بہلول نے کہا چھوٹا سفر کرنا، کتنے دن پہلے تیاری، اور اتنا لمبا سفر کرنا اور کوئی تیاری نہیں. اور لکڑی کا ٹکڑا نکالا اور کہا آپ نے مجھے دیا تھا، کہا تھا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو دے دینا، مجھے مل گیا. کون مل گیا؟ حضرت بہلول مورا میں ہوتے تو ہم سب کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہوتا. صحیح میں ہم سب کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہوتا. حضرت بہلول نے وہ لکڑی کا ٹکڑا رکھا، بادشاہ کی جان گئی. ہاں، اور میرے پیاروں یہ بات ثابت ہو گیا کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو لمبا سفر کرنا ہو اور تیاری ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی لمبا سفر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ایک دوسرے اللہ کے ولی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا نام ہے حضرت حبیب اعجمی. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت حبیب. آپ سے بھی اتنا یاد رکھو، حضرت حبیب. جب ان کا آخری وقت ہے اور وہ رو رہے بالکل آخری وقت ہے، انہیں معلوم ہے کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے، آخری وقت ہے. ان کی بیٹی دوڑتے آئی اور آ کر کہنے لگی یا ابتی لم تبکی. وہ بیٹی عربی زبان میں کہتی ہے ابا آپ روتے کیوں؟ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو نا، اللہ کی محبت میں جا رہے ہو نا، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہو نا، پوری زندگی آپ نے اللہ سے محبت کی ہے، اب روتے کیوں ہو؟ حضرت حبیب نے جو جواب دیا، سننا ہے آپ کو، سننا جواب کہ میں روتا کیوں ہوں، کیوں روتا ہوں، کیا جواب دیا. بہت سے امام جمعہ کے خطبے میں وہ جواب نقل کرتے ہیں. کیا جواب دیا؟ حضرت حبیب اعجمی نے فرمایا بیٹی میں موت سے نہیں ڈرتا، لا اخاف من الموت، میں موت سے نہیں ڈرتا. تو پھر بیٹی نے کہا جب آپ موت سے نہیں ڈرتے، اللہ سے محبت کرتے ہو، پیارے نبی سے محبت کرتے ہو، اللہ کی ملاقات کرنے جا رہے ہو، تو بیٹی بھی روتے پوچھتی ہے کہ ابا آپ روتے کیوں ہو؟ ہم روئے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنے ابا کو کھو دیں گے، ہم اکیلے ہو جائیں گے، لیکن آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت حبیب نے جو جواب دیا، ایسا پیارا جواب دیا، کیا فرمایا؟ السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت. حضرت حبیب اعجمی نے جواب دیا بیٹی میں اس لیے روتا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے. کون سا سفر؟ موت کا، آخرت کا سفر بہت لمبا. اور کیا فرمایا؟ وزاد قلیل، عمل بہت کم ہے. بیٹی اس لیے روتا ہوں، پھر پورا مجمع بولا بیٹی اس لیے روتا ہوں کہ عمل. جب باپ نے یہ کہا نا، ابا نے کہا زاد قلیل، بیٹی میرا عمل بہت کم ہے، تو بیٹی قریب آئی اور کہنے لگی ابا آپ کے عمل کم ہے، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اسی کمرے میں آپ نے 18,000 قرآن پاک کا ختم کیا ہے. ایک کمرے میں اللہ کے ولی حضرت حبیب نے کتنے قرآن پاک ختم کیے؟ 18,000. وہ کہتے اللہ سفر بہت لمبا ہے، عمل بہت. ہم مورا والوں نے کتنے قرآن ختم کیے؟ بولو نا کتنے ختم کیے؟ اور آگے انہوں نے کیا کہا؟ وَلَحْدٌ عَمِيقٌ، اے بیٹی اس لیے روتا ہوں قبر بہت نیچے، بہت گہری ہے. وَصِرَاطٌ دَقِيقٌ، اور پل صراط بہت باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. وَمِيزَانٌ عَدِيلٌ، اور اللہ کے ہاتھ میں جو ترازو ہے وہ انصاف کرے گا. وَالْقِيَامَةُ قَرِيبٌ، اور قریب میں قیامت کا جھٹکا آئے گا، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. بیٹی سفر بہت لمبا ہے اور تمہارے ابا کے پاس عمل بہت. 18,000 قرآن ایک کمرے میں، عمل تھوڑا ہے. ہمارے پاس 18,000 قرآن، ہمارے پاس موبائل، ہمارے پاس واٹس ایپ،
ہمارے پاس اسٹیٹس، ہمارے پاس پب جی، ہمارے پاس رات کو 2 بجے تک ننگی فلمیں دیکھنا. کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ اگر یہ اللہ کے ولی کو ڈر ہے اور گھر میں ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر 18,000 قرآن پاک کا ختم کرتے اور روتے روتے آخری وقت میں کہتے بیٹی بیٹی تیرے ابا کے پاس عمل نہیں ہے، وہ بیٹی کہتی ابا آپ کیسی باتیں کرتے ہو، آپ کے پاس عمل کم ہے، 18,000 قرآن پاک. میرے دوستو، ہمارے 8 قرآن ختم ہوتے سال میں. پہلے تو مولانا انعام صاحب رمضان میں لوگ ایک قرآن ختم کرتے تھے، اب تو وہ بھی گیا. اور لاک ڈاؤن کے بعد تو اور بھی بربادی آئی. پہلے تو کم سے کم جتنا مذاق ہم نے اڑایا، آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میرے پیاروں صحیح ہے، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے کیونکہ ہم نے نماز کا مذاق اڑایا، ہم نے قرآن کا مذاق اڑایا. جب تراویح ہوتی تھی، امام صاحب تراویح میں قرآن پاک پڑھتے تھے، ہمارا جوان باہر بیٹھا تھا، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی مسجد کے اوٹے پر بیٹھا ہے، تو یہ امام صاحب جو پڑھ رہا ہے کیا اس سے ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہمیں اٹیک آتا ہے، کیا اس سے ہم کو الرجی ہوتی ہے، کیا اس سے ہمارے بدن میں خارش آتی ہے؟ وہ امام جو پڑھتا ہے وہ قرآن ہے، وہ شفا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مدینے والے کا کلام ہے. باہر نکل کر نا 1.25 گھنٹے تک تراویح، پاؤں بہت دکھتے، تو رات کو 3 بجے تک موبائل میں جمع رہتا ہے، اس وقت آنکھیں نہیں دکھتی بھائی؟ 3 بجے تک موبائل میں اور ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے اور صبح فجر کی نماز کے جنازے اٹھاتا ہے، تب آنکھوں پر اثر نہیں پڑتا. 1.25 گھنٹہ تراویح، تو اللہ نے بھی دیکھا کہ میرا بندہ جب میری تراویح کا مذاق اڑاتا ہے. لاک ڈاؤن، 2 سال سے تراویح بند، مسجد کا دروازہ بند، کعبے کا دروازہ بند، مدینے میں مصطفیٰ کا دروازہ بند. اللہ کی قسم، کس میں طاقت ہے جو کعبے کے دروازے کو بند کرے؟ کس میں طاقت ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کا دروازہ بند کرے؟ یہ صرف اللہ ہی ہے، اور صرف ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. کیا ہم نے کام کیا ہے میرے پیاروں؟ اور اتنے حالات، کورونا آیا، ڈینگیو آیا، چکن گنیا آیا، ابھی آپ کو معلوم ہے مہاراشٹر کی طرف سیلاب آیا، کوکن میں، مہاڑ میں، کراڑ میں، ستارہ میں، سانگلی میں، کون سے علاقے میں سیلاب آیا. مولانا انعام صاحب، ابھی مولانا ادریس صاحب کہاں ہے؟ پھر 4 دن پہلے ہمارے پنویل کے مفتی صاحب ہے، مجھے کہا مولانا ہم اس علاقے میں جا نہیں سکے کیونکہ یہاں کمر تک کیچڑ بھرا ہوا ہے گھر میں. اب سوچو جس کے گھر میں یہاں تک کیچڑ بھرا ہوگا وہ کھاتا کیسے ہوگا، وہ پیتا کیسا ہوگا، وہ اپنے بچوں کو کھلاتا کیسا ہوگا، وہ ماں بچے کو دودھ کیسے دیتی ہوگی، وہ نہاتے دھوتے کیسے ہوں گے؟ میرے دوستو یاد رکھو، اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. لیکن نہ ہم کو نہیں سدھرنا میرے پیارے، ہم کو سدھرنا ہی نہیں. ایسا لگتا جیسا وہ کورونا میں گیا نا، میں کہاں، میری تو سانس برابر چلتی ہے، میں تو وہ انگلی میں وہ فٹ کرتا ہوں آکسیجن، 95 98 بتاتا ہے، گارنٹی ہے کہ 95 98 بتائے، ہو سکتا 5 منٹ کے بعد 65 پہ چلا جائے. یہ سانس دینے والا کون؟ اللہ. جو دے سکتا ہے وہ، اور اللہ تو خود کہتے کیوں مجھے دھوکہ دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے میرا بندہ کیا ہوا تجھے، کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ کہتے تجھے پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں یہ پوری ہائٹ باڈی دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں آنکھ ناک کان سارے بدن کے ٹکڑے دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں یہ کلر دینے والا کون؟ اللہ. اللہ کہتے کم از کم اپنا چہرہ دیکھ کر تو مجھے یاد کر. اپنا چہرہ دیکھ لے، اپنی باڈی دیکھ لے، اپنی ہائٹ دیکھ لے، اپنا کلر دیکھ لے اور سوچ لے یہ اللہ کے سوا کوئی. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک
اکبر. پورا مجمع بولے اللہ فرماتا انسان اے مرد اور اے عورتیں اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں مجھے کیوں دھوکہ دیتے ہو. پورا مجمع بولے ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہائٹ اور باڈی دینے والا کون؟ اللہ. ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کو بڑھانے والا کون؟ اللہ. ہمیں صورت اور شکل اور کلر دینے والا کون؟ اللہ. اللہ فرماتے چہرے کو دیکھ کر تو مجھے یاد کر لے. میرے پیارو آئے گی نا موت، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں ایک جنازہ جا رہا ہے. بولو مدینہ پاک میں ایک جنازہ جا رہا ہے. اب وہاں سے حضرت ابو درداء، نام یاد رکھنا، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ وہاں سے گزر رہے. بھائی جنازہ ایسے جا رہا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے. اب کوئی ایسا جوان جا رہا ہوگا، وہ آ کر کہتا ہے او چچا ابو درداء، او چچا ابو درداء، یہ کس کا جنازہ ہے؟ کیونکہ ہم جنازہ جاتے ہوئے تو دیکھ رہے لیکن معلوم نہیں کہ آج کس کا انتقال ہوا. تو وہ جوان کہتا ہے او چچا ابو درداء، بتاؤ نا کس کا جنازہ. حضرت ابو درداء نے یوں چہرے کو اٹھایا، کہا تیرا جنازہ ہے. تو جوان کہنے لگا چچا مذاق کرتے ہو؟ یہ چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، بول رہا ہوں، میرا جنازہ؟ حضرت ابو درداء کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا بیٹا خراب لگا، چل تیرا نہیں میرا جنازہ ہے. وہ جو جا رہا ہے نا تیرا نہیں میرا. تو وہ آئے کہنے لگے چچا آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہو تیرا جنازہ میرا جنازہ، میں بھی زندہ آپ بھی زندہ. حضرت ابو درداء نے فرمایا میرے بیٹے یہ مت پوچھ کس کا جنازہ ہے، یہ سوچ آج اس کی باری ہے کل تیری بھی باری آنے والی ہے. آج اگر ہم مولانا حنیف کے واسطے جمع ہے یا ہمارے مورا میں جتنے مرحومین مرحومات کے واسطے جمع ہے یا جتنے کورونا میں اللہ کو پیارے ہوئے ان کے واسطے جمع ہے، اللہ کی قسم وہ دن آئے گا قاری احمد علی کے واسطے بھی جمع ہوں گے، دوسرے لوگوں کے واسطے بھی جمع ہوں گے، اس لیے کہ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا. تو پھر کیوں میرے پیاروں کیوں اللہ کو دھوکہ دے رہے؟ آج کون آ رہا ہے جو بات پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں؟ آؤ گے؟ بولو آؤ گے انشاءاللہ. نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا آؤ گے نا انشاءاللہ. سچ بتاؤ ہم کو بالکل مطلب ہے کہ اللہ کا ڈر جیسے ختم ہو گیا. آپ کو ایک صحابی کا نام بتاؤں، اوہ بہت بڑے، حضرت عمر. بولو کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. اور سچ بتاؤ حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر صرف میں آپ کو تھوڑا انٹروڈکشن کراؤں. حضرت عمر کون تھے معلوم؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت عمر کسی گلی میں انٹر ہوتے تھے، بولو حضرت عمر کسی گلی میں انٹر ہوتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گلی میں آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ، جب بھی میں کوئی گلی میں آتا ہوں اور آپ سامنے ملتے ہیں تو آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا بتاؤ، جس گلی میں تو قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. جس گلی میں عمر تو قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے، اور جس گلی میں مورا کا جوان قدم رکھتا ہے شیطان آ جاتا ہے. حضرت عمر کون تھے؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ عقیدے والی بات ہے، پورا مجمع ساتھ دے گا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. ہمارے ساتھ میں بولو نا، یہ عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، بلند آواز سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، بولو میرے بعد کوئی نبی آنے والا. لیکن ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم، ہم بھی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ میرے بعد کوئی نبی بھیجنے والا نہیں، اگر اللہ بھیجتا تو میرے بعد عمر کو اللہ نبی بنا دیتا. کیا مقام ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن ڈر آپ کو معلوم ہے، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، بولو کیا ہے؟
अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है, हाँ, पूरी खिलाफत का दौर उनके हाथ में है, खिलाफत की लगाम उनके हाथ में है। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगैर टोपी के, बगैर इमामे के और बगैर जूते के और पूरे पसीने में शराबोर हजरत उमर अकेले अकेले जंगल की तरफ दौड़ रहे। अरे बादशाह है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, सर पर टोपी भी नहीं, सर पर इमामा भी नहीं, पाँव में जूते चप्पल भी नहीं, और दौड़े जा रहे, जंगल की तरफ दौड़े जा रहे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से आ रहे थे, कहा अमीरुल मोमिनीन रुको, अमीरुल मोमिनीन रुको, क्या हालत बना रखी है, आपका कपड़ा फटा हुआ है और आपके चेहरे पर टोपी नहीं, इमामा नहीं है और आपके पाँव में जूते चप्पल नहीं है, आप कहां जा रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया वो बैतुल माल का एक ऊंट भाग गया है, वो बैतुल माल जो मुसलमानों का माल है उसमें से एक ऊंट भाग गया है, तो उसको ढूंढने के लिए निकला। तो हजरत अली ने सर पर हाथ रखा, बादशाह हो, खलीफा हो, इतनी बड़ी हुकूमत है, आपके साथ जो नौकर रहते, खादिम रहते, उनको भेजो ना। कहा वो सब सोए, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनकी नींद खराब करो। वो सब बोलो, साथ में बोलो, वो सब सोए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनकी नींद खराब करो। तो हजरत अली ने फिर दूसरा सवाल किया, अरे ठीक है चलो उनकी नींद खराब न करे, लेकिन अब तो वापस जाओ, हम है ना। हजरत अली ने कहा मैं हूं, मैं और 4-5 को बुलाता हूं और अभी हम बैतुल माल का ऊंट ढूंढेंगे और आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। हजरत उमर ने कहा नहीं अली, नहीं अली, मैं ढूंढने जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम ढूंढने गए उससे पहले मौत आ गई तो कयामत में अल्लाह मुझे पूछेगा, मुसलमानों का माल था, वो ऊंट मुसलमानों का था, तेरी हुकूमत में घूम गया, तू ढूंढने के लिए क्यों नहीं गया था? कौन हजरत उमर किसके लिए दौड़ रहे? एक और नौकर है ना, क्या कह रहे, क्या कर रहे थे? और हम लोग जानबूझ के सोने वाले को उठाते हैं, मालूम है कि इसका सोने का टाइम है तो वहां जाके आवाज करेंगे। हमारा पूरा मालूम नहीं ये दिल कितना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया। कोई अच्छा करता होगा, बोलो हमको बर्दाश्त। मैं अक्सर कहता हूं हमको गैरों से वो तकलीफ नहीं पहुंचती है जो अपनों से तकलीफ पहुंचती है।